نماز پڑھ کر سکون نہیں، تلاوت کر کے سکون نہیں، روزہ رکھ کر سکون نہیں، حج کر کے سکون نہیں، زکات دے کر کے سکون نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ ہے کہ بندہ گناہوں کے اندر حد سے زیادہ گرفتار ہو کر اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو گیا، جس کی وجہ سے اس سے ساری عبادتوں کی لذتوں کو چھین لیا گیا۔ لیکن ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جب وہ راستے میں نکلتا ہے تو کوئی منظر اسے اپنی طرف آواز دیتا ہے کہ میری طرف بھی دیکھو، لیکن اس بندے کے دل سے آواز آتی ہے تیرے رب نے نگاہوں کو نیچی کرنے کا حکم دیا، اسے دیکھنا حرام ہے، نگاہ کو جھکا لے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی حرام کردہ چیز کی طرف نگاہ اٹھانے کی بجائے اگر کسی نے نگاہ اللہ کے ڈر سے جھکا لی، اللہ اس کے دل کو منور اور سکون سے مالا مال کر دیتا ہے، سکون سے بھر دیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کو سکون کیوں تھا؟ کیا بنگلے تھے ان کے؟ کیا بینک بیلنس تھا ان کا؟ کیا باڈی گارڈ تھے ان کے؟ کیا ان کے پاس قیمتی لباس تھے؟ تو خدا کی قسم نہ ان کا اپنا کوئی محل آپ کو نظر آئے گا، نہ باڈی گارڈ نظر آئیں گے، نہ سرمایہ کی فراوانی نظر آئے گی، نہ عالی شان محل ان کا نظر آئے گا، نہ ان کے جسم پر قیمتی لباس نظر آئے گا۔ پیوند والے لباس پہن کر کے بھی وہ اتنے مزے سے سوتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ اپنے وجود کو گناہوں سے بچاتے تھے، گناہوں سے بچاتے تھے۔ آپ جانیں اللہ عز و جل نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے اگر تم یہ تصور کرتے ہو، اللہ کے ارشاد کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ نماز پڑھیں گے تو ہی جنت ملے گی، روزے رکھیں گے تبھی جنت ملے گی، حج کریں گے تبھی جنت ملے گی، زکات دیں گے تبھی جنت ملے گی، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں ہاں ان اعمال کی بنیاد پر تو جنت کا وعدہ ہے ہی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی گناہ سے بچتا ہے اور کبیرہ گناہ سے بچتا ہے تو نیکی کرنے کے عوض میں تو بندہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن گناہ سے بچنے کے عوض کے اندر اللہ خود اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، عزت والے گھر میں ہم اسے داخل کریں گے، یعنی قدرت اسے داخل کرے گا، مولا اسے داخل فرمائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچتے نظر آتے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچتے نظر آتے اور اپنے دامن کو روکتے نظر آتے۔ گناہ کر کے کوئی سرخرو نہیں ہوا، گناہ کر کے کوئی باعزت نہیں ہوا، گناہ کر کے کسی کو شہرت نہیں ملی، گناہ کر کے کسی کو عزت نہیں ملی، گناہ کر کے کسی کو وقار نہیں ملا۔ اگر آپ میں کا کوئی شخص یہ تصور کرے، فلمی ہیرو کا اسٹیٹس دیکھیں، ان کے ماننے والوں کی زندگی دیکھیں، ان کے فینس کی زندگی دیکھیں، تو یاد رکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، ان آواروں کا انجام تو قیامت کو دیکھا جائے گا۔ مومنوں کو تو پروردگار نے آخرت میں سب کچھ دینا ہے، اسے جنت میں سب کچھ عطا کیا جائے گا، جنت کی بہاریں عطا کی جائیں گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب قدیر جل جلالہ ہمیں سکون کی دولت عطا فرمائے، ہمارے قلب کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہمیں عزت عطا فرمائے، ہمیں رزق عطا فرمائے، ہمیں پروردگار اپنے فضل کی بارشوں کے سائے میں رکھے اور بارشوں کے اندر ہمیں نہانے کی توفیق عطا فرمائے، تو گناہ سے زیادہ بچو، گناہ سے زیادہ بچو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔